اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ کل ہم نے اپنے ان دروس کے اصلی موضوع کو شروع کیا تھا اور وہ تھا عبادت، اور عرض کیا تھا کہ عبادت کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھر قرآن سے بھی ہدایت حاصل کرتا ہے، انبیاء سے بھی اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرماتے ہیں الذی، یہ وہی خدا ہے کہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو شامیانہ لگایا، اور یہ وہی خدا ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور پھر اس میں سے مختلف ثمرات پیدا کیے، خارج کیے، اور ان کو تمہارے لیے رزق قرار دیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، انتم تعلمون، اس بات کا تمہیں بھی پتہ ہے۔ تو اپنے موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ عبادت قربتاً الی اللہ ہے، عبادت اللہ کے لیے انجام دی جاتی ہے، لیکن اس کا فائدہ انسان کو ہی ہوتا ہے، اور تمام عبادتوں کا مقصود اور مقصد ایک ہی ہے کہ پروردگار عالم ان عبادات کے ذریعے انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کی تطہیر کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ عبادت جو خداوند عالم کے لیے ہے، خداوند عالم اس کا فیض اور اس کا فائدہ جو ہے وہ خود انسان کو دینا چاہتا ہے، چونکہ خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عبادات کو دیکھیں اور تربیت کے موضوع کو ذہن میں رکھیں تو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود انسان کی تربیت، دوسری اس کے مال کی طہارت، اور تیسرا معاشرے کو فائدہ پہنچانا۔ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں عبادت کے لیے، لہذا ہم لوگ عبادات کو فقط اللہ کی عبادت کے اندر اس کو تصور نہ کریں، بلکہ ان عبادات کو ہم اپنی تربیت کے لیے استعمال کریں، اور اس کا انسان کی تربیت کے لیے اس کا استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ آج ایک خطبہ جو جناب سیدہ نے دربار میں دیا تھا اپنے بابا کی رحلت کے بعد، اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس خطبے میں جناب سیدہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی چیز تو ایک نقطے کو عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ
جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی ایک چھوٹے سے موقع سے بڑے بڑے استفادے کرتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دربار میں اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے گئی تھیں، چاہتی تھی کہ وہ اپنے حق کو حاصل کریں، لیکن اس موقع سے انہوں نے ایک عظیم فائدہ اٹھایا۔ جب یہ حالات دیکھے کہ میں آج دربار میں کھڑی ہوں، جب میں بابا کے دربار میں جاتی تھی، جب تک میں بیٹھ نہیں جاتی تھی کوئی بیٹھتا نہیں تھا، آج سارے بیٹھے ہوئے اور زہرا کھڑی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے دربار کے یہ حالات دیکھے تو سمجھ گئیں کہ یہ مجھے میرا حق دینے والے نہیں ہیں، تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے انہیں دوبارہ سے اسلام شناسی اور اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا اور اسلامی تعلیمات کو ایک دفعہ پھر ان کے سامنے دہرایا کہ اسلام کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنا حق لینے گئی تھی، لیکن اس موقع سے ایک عظیم فائدہ اٹھایا کہ جو آج تک ہمارے لیے بھی سود مند ہے کہ جناب سیدہ نے وہاں پر کیا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے مواقع سے بڑے بڑے استفادے کیے ہیں۔ ان میں مولا امیر المومنین کی شہادت کے اوپر بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس سے کی۔ بی بی اس خطبے میں سب سے پہلے تو پروردگار عالم کی توحید اور اس کی صفات پہ گفتگو کی، اس کے بعد پیغمبر اکرم کی رسالت کے اوپر اور تھوڑا سا ولایت کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد فلسفہ احکام کو بیان کیا کہ پروردگار عالم نے یہ جو واجبات ہیں یہ تمہارے اوپر کیوں فرض کیے ہیں، اس کی ایک ایک کی حکمت کو بیوی نے الگ الگ سے بیان کرنا شروع کیا۔ اس کے اوپر بہت ساری تفاصیل لکھی جا چکی ہیں، آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جب آیت اللہ مکارم نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے اسی خطبے کے اوپر، خطبہ فدق کے اوپر، اور یہ اتنا معنی خیز خطبہ ہے، اتنا جامع خطبہ ہے، اور اس کے اندر اتنے علمی معارف و نکات ہیں کہ میں یہ بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر نہج البلاغہ کے کسی خطبے کے ساتھ اس خطبے کو رکھ دیا جائے تو کوئی شناخت نہیں کر سکے گا کہ یہ علی کا کلام ہے یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کلام ہے۔ اس قدر اس کا علمی اعتبار سے مقام بلند ہے، اتنا بلیغ و فصیح خطبہ ہے یہ۔ اس کے بعد ایک شعبہ جو بی بی نے کھولا وہ فلسفہ احکام کا شعبہ ہے۔ اس کو بڑے غور سے توجہ کریں۔ بی بی فرماتی ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے اس لیے قرار دیا کہ تمہیں شرک اور کفر سے پاک کرے۔ جب تک انسان لا الہ الا اللہ نہ کہے، ایمان نہ لے کر آئے پروردگار عالم کے اوپر، اس وقت تک انسان یہاں خدا کا منکر ہے یا خدا کا ساتھ کسی کو شریک کرتا رہتا ہے۔ بس اگر کہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، لا الہ الا اللہ کہو، تو یعنی یہ کہ ایک خدا کو مانو اور اس کے بعد ہر ایک کا انکار کر دو، اور ادھر لا پہلے ہے، پہلے غیر خداؤں کا انکار کرو پھر اللہ کا اقرار کرو۔ بس فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، یعنی پروردگار عالم نے ایمان کو تمہارے لیے شرک سے اور کفر سے پاک کرنے کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ تو ایمان کے متعلق تھا۔ اس کے بعد بی بی فروع دین میں سب سے پہلے نماز کو قرار دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ الصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ۔ دیکھیں اب یہ تربیت انسانی شروع ہو رہی ہے، کس طرح احکام کے ذریعے، واجبات کے ذریعے پروردگار عالم جو ہے وہ انسان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ نماز کو فقط اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، خدا خوش ہو جائے گا، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے خوش ہونا کل بھی عرض کیا تھا، بلکہ پروردگار عالم اس نماز کے ذریعے انسان کے اندر سے برائیوں کو اور نقائص کو نکالنا چاہتا ہے۔ وہ بیماریاں کہ جو انسان کو دوسری بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں، ان سے انسان کو نجات دینا چاہتا ہے۔
وَجَعَلَ اللَّهُ الصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اور نماز کو تمہارے لیے اس لیے قرار دیا ہے کہ تمہیں تکبر سے پاک کرے۔ انسان جب نماز کے اندر رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو وہ کسی کی کبریائی کو اور بزرگی کا اقرار کرتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ہی ایک اہم نقطہ بتاؤں کہ جب کفار و مشرکین مکہ جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کی تبلیغات کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، انہوں نے جنگیں بھی کی، اقتصادی پابندیاں بھی لگائیں پیغمبر اکرم کے اوپر، لیکن اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ بالآخر ان لوگوں نے اپنی شکست کو قبول کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ محمد، ہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں، آپ کا روزہ بھی قبول ہے، آپ کا حج بھی قبول ہے، سب چیزیں کو، حتیٰ نماز بھی قبول ہے آپ کی۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا تو پھر اس کے بعد مسئلہ کیا باقی رہ جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ پورا کا پورا اسلام کو قبول ہے؟ کہا کہ نماز بھی ہمیں قبول ہے، فقط آپ نماز میں سے رکوع اور سجدے کو نکال دیں، آپ کی نماز بھی قبول ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ہمارے تکبر کو توڑتی ہے، ہمارے غرور کو توڑتی ہے۔ یہ عزیزو، یہ تکبر کی جو چال ہے بہت ہی باریک ہوتی ہے انسان کے وجود کے اندر، اس کو شناخت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک حسد، ایک ریا اور ایک تکبر، اس کی چالیں بڑی باریک چالیں ہوتی ہیں۔ انسان بعض اوقات چلنے میں تکبر کر جاتا ہے، کبھی بولنے کے میں تکبر کر جاتا ہے، کبھی لباس میں تکبر کر جاتا ہے۔ تو اس کی چال جو ہے وہ بہت ہی، تو پروردگار عالم نے بی بی فرماتی ہیں بھرے دربار میں کہ نماز کو تمہاری تکبر کو توڑنے کے لیے اور تمہیں تکبر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کس غرور اور کس تکبر کا شکار ہیں۔ وہ لوگ کہ آج وہ پروردگار عالم کے سامنے بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رکوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماہ رمضان ہے عزیزو، ماہ رمضان کے اندر میں یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ کوشش کریں، آپ لوگ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، اول وقت میں نماز کو پڑھیں۔ جب انسان سے کوئی شخص یا استاد یا والدین کسی چیز کو طلب کرتے ہیں تو وہ اس کو فوراً انجام دیتا ہے۔ آج پروردگار عالم جو ہمارا خالق ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اور ایک ہی بات کو کئی لفظوں میں اور کئی جملوں کے اندر جو ہے وہ تکرار کرے۔ پہلے فرماتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، یعنی ایک ہی بات کو 3 جملوں کے اندر اور 3 لفظوں کے اندر جو ہے مختلف لفظوں میں بیان کرنے کے بعد کہتا ہے اب بھی دیکھو قد قامت الصلاۃ، اب نماز کھڑی ہو چکی ہے، اب تو وقت آ جاؤ۔ شیخ عباس قومی نے مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زندگی نامہ تحریر کیا منتہی الاعمال میں، اس میں امام علیہ السلام کا ایک معجزہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، وہ مناسب ہے کہ نماز کے متعلق آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ جب ایک شخص کوئی سفارش لکھوانے کے لیے مولا امام اعظم کے پاس گیا تو مولا جو ہے وہ اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ قلم اور کاغذ لے کر آؤ۔ جب وہ تحریر کرنا شروع ہی ہونا چاہتے تھے تو مؤذن نے اذان دی، جیسے ہی اللہ اکبر کہا مولا نے اس قلم کو اس کاغذ کے اوپر رکھ دیا اور چلے گئے وضو کرنے کے لیے، اور وضو کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ جب آئے تو وہ مولا کے پاس جو سائل تھا یا جو سفارش کروانے کے لیے آیا تھا وہ حیرت سے کبھی کاغذ کو دیکھ رہا تھا، کبھی امام علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا۔ امام نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنے تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے فرمایا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ آپ جب کاغذ پہ لکھنا شروع ہوئے تھے، مؤذن نے اذان دی تھی، تو آپ نے کاغذ کو اوپر اپنے قلم کو رکھ دیا تھا اور جا کر وضو و نماز میں مشغول ہوئے۔ آپ ادھر وضو میں مشغول ہوئے، ادھر قلم خود بخود ہی کاغذ کے اوپر کھڑا ہوا اور کچھ تحریر میں مصروف ہو گیا۔ وہاں آپ نے نماز کو ختم کیا، ادھر قلم نے اپنے تحریر کو ختم کیا اور اسی زاویے کے ساتھ لیٹ گیا کاغذ کے اوپر جیسے آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو مولا نے فرمایا پروردگار عالم نے
کچھ ملائکہ کو مامور کیا ہوا ہے، معین کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنا کام چھوڑ کر میرے حکم کے اوپر عمل کریں، ملائکہ اب تمہارا فرض ہے کہ جو میرے کام کے لیے اپنے کام کو ترک کرتا ہے، اب اس کے کام کو تم لوگ جا کر انجام دو۔ جب میں پروردگار عالم کے کام میں مصروف ہوا تو پروردگار عالم نے بھی جو میرا کام ہے اس کے اوپر ملائکہ کو معین کیا ہے۔ یہ ملائکہ تھے جو اس کاغذ کے اوپر لکھ رہے تھے۔ معصوم علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں لا یشغلک رزق مضمون عن عمل المفروض، اس رزق کو تم لوگ حاصل نہ کرو جس کا ذمہ جو ہے وہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ وہ رزق اتنا تمہارے کو اپنے اندر مشغول نہ کر دے کہ ذمہ جس کا ذمہ خود خدا نے اپنے کاندھے پہ لیا ہے، ان عمل المفروض، یعنی اس رزق کا حصول جس کا دینا خدا کا ذمہ ہے، اس کا حصول تمہیں اللہ کی عبادات اور اس کے فرائض سے تمہیں نہ روک دے۔ آج بالکل الٹ ہو گیا، رزق کا حصول یعنی وہ رزق ہے جس کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا ہے، وہ ہم نے اپنے اوپر لے لیا اور اللہ کی عبادات کو ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا۔ بالکل برعکس ہو گیا معاملہ۔ خلاصہ یہ کہ نماز کو تمہارے اندر سے کبر اور تکبر کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے فرض کیا۔ دیکھیں یہ تربیت انسانی، ایک تو اس کے روح کو سکون مل رہا ہے، روح اس کی اطمینان پا رہی ہے، روح کو اس کے آرام مل رہا ہے، اور دوسری طرف سے پروردگار عالم اس کی بیماری کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ یہ ہے تربیت کہ کس طریقے سے عبادات کے ذریعے انسان کی تربیت کی جائے۔ اور بھی نماز کے بہت سارے فوائد ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ابھی موقع مناسب۔ اس کے بعد دوسری عبادت زکوٰۃ ہے، تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق۔ پروردگار عالم نے زکوٰۃ کو، دیکھیں زکوٰۃ مال کی دی جا رہی ہے، لیکن نقطہ اہم یہ ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو تمہارے لیے تمہارے نفس کی پاکیزگی اور تزکیے کے لیے واجب کیا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان روح کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، روح اس کی پاک ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے تزکیہ پیدا، اور یہی ہدف ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اے میرے حبیب ان کا تزکیہ کرو، ان کو پاک کرو۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے یا خمس دینے سے مال کم ہو جاتا ہے یا راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زکوٰۃ کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، آج کل خصوصاً زکوٰۃ کا زمانہ ہے، یہ اس وقت گندم کٹ رہی ہے یا کٹ رہی ہوں گی، اور میں تمام اپنے مومنین سے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، گندم ہے ان کے پاس خاص طور پہ، وہ اس زکوٰۃ کو نکالیں، ورنہ یہ بڑی مشکل۔ میں نے ایک روایت کو پڑھا تھا کہ امام زمانہ جو ہیں جب تشریف لائیں گے، سب سے پہلے ان لوگوں سے انتقام لیں گے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ انہوں نے دو گناہ کیے، ایک گناہ تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے حکم خدا کے اوپر عمل نہیں کیا، اور دوسرا ان کے زکوٰۃ نہ دینے سے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ غریب اور بھوکے رہ گئے۔ زکوٰۃ تزکیۃ للنفس، اور دوسرا ونماء فی الرزق۔ پروردگار عالم یہ جو تم لوگوں نے 100 پہ 20 روپے خمس دیا ہے، اس کے ذریعے تمہارے رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ ایک فقط عبادت ہے، نہیں، اس عبادت کے ذریعے پروردگار عالم انسان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلَ اللَّهُ الصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، خداوند عالم نے روزے کو تمہارے لیے اس لیے فرض کیا ہے کہ تمہارے اندر اخلاص برقرار رہے، مستقر رہے، استوار رہے۔ یہاں ہم نے خلوص کو پیدا کرنے کے لیے روزے کو فرض کیا ہے کہ انسان جو بھی کام دے خلوص کے ساتھ انجام دے۔ فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وہ پیغمبر، یہ حدیث قدسی ہے،
اور نماز بھی پروردگار عالم کے لیے، حج بھی پروردگار عالم کے لیے، زکوٰۃ بھی پروردگار عالم کے لیے، جہاد بھی پروردگار عالم کے لیے، ہر چیز خداوند عالم کے لیے. لیکن فقط نماز اس کے لیے، روزے کے لیے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے. جب پیغمبر اکرم سے فرمایا کہ ساری عبادات جو ہیں وہ پروردگار عالم کے لیے، فقط روزے کے لیے کیوں فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے؟ تو فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریا ممکن نہیں ہے. انسان خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی اس عبادت کو، اور اگر وہ ریا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. لیکن نماز ہے، حج ہے، خمس جہاں دوسری عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے، ان کے اندر انسان جو ہے وہ ریا کر سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر ریا ممکن نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ میں روزے دار کو جزا نہیں دوں گا بلکہ میں خود خدا اس کی جزا ہوں. ایک مرتبہ یہ کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم لوگوں نے نماز پڑھی ہے، میں تمہیں جنت میں یہ مقام دوں گا، یہ تمہیں نعمت دوں گا، میں تمہیں حوریں دوں گا، تمہیں میں نہریں دوں گا، یہ دوسری عبادات کے لیے. لیکن ایک مرتبہ خدا کہتا ہے کہ نہیں، میں خود تیرے اس عمل کی جزا ہوں، تو کیا چاہتا ہے مجھ سے. انشاءاللہ یہ تفسیر کے اندر یہ باتیں ماہ رمضان کے روزے کے اندر جو تفسیر ہے اس کے اندر یہ روایات موجود ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر لوگ بھی وہاں زیادہ تر اسی لیے حج کے اوپر جاتے ہیں. وَجَعَلَ اللَّهُ الْحَجَّ تَشْدِيدًا لِلدِّينِ، دین کو مضبوط کرنے کے لیے پروردگار عالم نے حج کو واجب کیا ہے تمہارے اوپر. یہ خود ایک بالکل ایک نظریہ ہے، جدید نظریہ ہے کہ جو جناب سیدہ نے دربار مسلمین کے اندر دیا. فرمایا کہ حج اس لیے نہیں ہے کہ فقط تم لوگ جاؤ اور جا کے وہاں پہ طواف کر لو، رمی جمرات کر لو، پتھر مار لو، صفا و مروہ کر لو، قربانی کر لو. نہیں، پروردگار عالم نے وہاں پر پوری دنیا سے مسلمانوں کا اجتماع اس لیے لگایا ہے کہ ان کی وحدت اور ان کے اتحاد کے ذریعے، ان کے اجتماع کے ذریعے کفار کے اوپر ایک رعب طاری ہو کہ مسلمان متحد ہیں اور یہ کسی طرح بھی ہم سے شکست کو قبول نہیں کریں گے. لہذا پروردگار عالم نے دین کی مضبوطی کے لیے مسلمانوں میں اتحاد و وحدت کی خاطر جو ہے وہ حج کو فرض کیا. یہاں پر بھی دیکھیں اجتماعی فائدے کی بات کی ہے. یہاں تک ابھی تک ہم نے بات کی تھی للنفس تنزیہا لکم عن الکبر لکم من الشرک، یہ سارے کے سارے وہ تھے جو ذاتی فوائد تھے، فوائد فردی تھے. اس کے بعد مال والنمان فی الرزق، یہ مالی طور پر انسان کو جو ہے اس کا فائدہ ہے. یہاں پر الصیام تثبیتا للاخلاص، یہاں پر بھی شخصی اور ذاتی فائدہ، انسان کے اندر اخلاص پیدا. لیکن جب حج کی بات آئی تو یہاں پر ایک اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی طور کے اوپر جب سارے اکٹھے ہوں گے تو اس سے اسلام جو ہے وہ مضبوط ہوگا. وَجَعَلَ اللَّهُ الْعَدْلَ تَنسِيقًا لِلْقُلُوبِ، پروردگار عالم نے عدل کو اور انصاف کو، یہاں میں عرض کروں کہ آج اگر کسی معاشرے کے اندر آپ لوگ خون خرابہ دیکھتے ہیں، لڑائی دیکھتے ہیں، جھگڑا دیکھتے ہیں، فساد دیکھتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتے. آج پاکستان میں کون سا عدل و انصاف ہے؟ ایک بھوک سے مرتا ہی چلا جا رہا ہے اور ایک سے اپنی دولت کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے. آج ہمارے بڑے بڑے سیاستدان آج کیس داخل کرتے ہیں، دوسرے دن کورٹ جو ہے ان کے کیسوں کو لگا دیتے ہیں، تاریخ لگا دیتے ہیں ان کی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے آج 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، وہ کیس پہ کیس، تاریخوں پہ تاریخیں بھگتا رہے ہیں، لیکن آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. یہ کون سا عدل و انصاف ہے؟ جب ان معاشرے کے اندر عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، برابری نہ ہو، ایک کھا کھا کے مر رہا ہے، ایک بھوک سے مر رہا ہے، اس قسم کے حالات ہو تو وہاں پر پھر کبھی بھی معاشرے کے اندر سکون و اطمینان جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. جہاں پر بھی، جن شہروں میں بھی، جن ملکوں میں بھی اطمینان ہے اور معاشرے میں ایک سکون حاکم ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوگا، رسائی ہوگی. لہذا مولانا بی بی فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کو اس لیے تمہارے لیے فرض کیا کہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے نزدیک کر سکے. عدل و انصاف ہے کہ جو انسانوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے، پیار کو پیدا کرتا ہے. آپ گھروں کے اندر دیکھیں،
جب عدل و انصاف نہ ہو، بچوں کے اندر بھی لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن جب سارے پہ عدل و انصاف کے ساتھ چلیں، سب برابری کے ساتھ چلیں، تو ان کے اندر بھی محبت پیدا ہوتی ہے، باہم اتفاق ہوتا ہے ان کے درمیان۔ لہٰذا آج دنیا کے اندر اقتصادی ترقی سے اطمینان نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر اکانومی کے ذریعے اب ترقی اتنی کر لی، ترقی کرتے چلے جائیں، لیکن سکون و آرام نہیں آئے گا، نہ کسی کی جان محفوظ رہے گی، نہ کسی کی مال محفوظ رہے گا۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ ایک سکون کی فضا قائم ہو دنیا کے اندر اور سارے آرام سے زندگی کریں، تو انہیں عدل و انصاف سے۔ اب آپ لوگ دیکھیں، یہی مولا امیر المومنین کی جو فرمایا کہ مولا کی شہادت کی اصل وجہ شدت عدالت امیر المومنین علیہ السلام تھی، جیسا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ مولا کے اصل شہادت کا سبب لوگوں کی جہالت تھی، لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی اصل سبب جو ہے وہ شدت عدالت تھی، عدالت کو قائم کرنا چاہتے تھے، لہذا وہ لوگ برداشت نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے عدل کو اس لیے قرار دیا تمہارے لیے کہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر سکیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا من الفرقہ۔ خداوند عالم نے ہماری خاندان اہل بیت کی اطاعت کو معاشرے کے نظام کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ تمہارے لیے قرار دیا۔ بس دیکھیں، اگر پروردگار یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، ایک ایسی گھرانہ کے جو آئیڈیل ہے اور سمبل ہے، مثالی خاندان ہے، اس کی اطاعت کو کس لیے فرض کیا؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان نظم برقرار ہے۔ آپ لوگ دیکھیں پیغمبر اکرم کے بعد جب خاندان اہل بیت کی اطاعت کے اندر لوگوں نے شک و شبہات پیدا کیے اور ان سے ان کے خلافت کے حق کو چھینا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا کیا حال ہوا؟ آج جو کچھ بھی اس دنیا میں مسلمانوں کے درمیان آج ہو رہا ہے، یہ 1400 سال پہلے کی غلطی ہیں کہ جو ہو رہا ہے، اور اب تو دانشور اور محققین فرما رہے ہیں کہ اگر اس وقت کی خرابی کو ہم نے صحیح نہیں کیا تو آج بھی مسلمانوں کا جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت کی فقط کوئی ایسے تعصب نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو مانیں، بلکہ پروردگار عالم نے ان کی عبادت، ان کی اطاعت کو اس لیے فرض کیا ہمارے اوپر کہ مسلمانوں کے اندر ایک نظم برقرار ہے، جو علم الہی کے مطابق، جو حکم خدا کے مطابق فیصلے کریں۔ جب اس قسم کے حاکم ہوگا تو وہ مسلمانوں کے اندر نظام جو ہے وہ نظم جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اور ہماری امامت کو اس لیے فرض کیا کہ لوگ جو ہے وہ اختلافات سے بچے رہیں۔ آپ لوگ دیکھیں جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا تو اس کے بعد اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کس طرح فرقوں میں اور گروہوں کے اندر تبدیل ہوا، اور آج تک اس کے اثرات جو ہیں ہمارے اس مذہبی اور اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ لہذا آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یا معاشرے کے اندر سکون و اطمینان برقرار کرنے کے لیے، یا ہماری شخصی تربیت کے لیے، یا ہماری اجتماعی تربیت کے لیے، یا ہمارے مال کی پاکیزگی کے لیے خرچ کیا ہے، کسی بھی حکم سے خدا کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، ان سب چیزوں کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ہی پہنچ رہا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمارے محرومین خصوصاً ہمارے محروم والدین کی مغفرت فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔